یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب دانش سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. جیسا کہ اس نام سے ہی آیا ہے، اس پروگرام میں ہم رسول اللہ کا وہ سفر جو زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں پر پروردگار عالم نے آپ کو کروایا، اس کی باریکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم نے معراج کے معنی دیکھے، یہ سفر شروع کیسے ہوا اور رسول اللہ کس طریقے سے اپنے پروردگار سے قریب تر ہوئے، وہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ اس سے آگے اس گفتگو کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آغا، ایک دفعہ پھر سے آپ کا. شکریہ آپ کا بہت بہت. تو آغا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں تک کی تھی کہ رسول اللہ 2 کمانوں کے فاصلے تک اپنے پروردگار کے قریب آ چکے تھے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ سب کچھ سننے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے، اگر اس کو عقیدے کی نظر سے دیکھا جائے تو کہیں بھی کوئی حرف نہیں آتا ہے. لیکن جہاں بات عقل کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے کی جاتی ہے، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس میں آپ ایک جگ پانی نہیں بھر سکتے ہیں. ہماری عقلیں جو ہیں وہ اتنی وسیع نہیں ہیں کہ اس کانسیپٹ کو گراسپ کر سکیں. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ لاجک سے اور منطق سے بات کی جائے. کیا سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو معراج جیسا سفر کہ جہاں تک نظر پہنچتی ہو وہاں تک کا سفر لمحے بھر میں کیا جا سکے، آج جہاں ٹیکنالوجی اتنے عروج پر ہے، کیا ایسا کچھ پاسبل ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ جہاں تک اگر سائنس کی بات کیا جائے اور اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سائنس بھی اس چیز کو ڈینائی کرے گی. حالانکہ آج ہم عقلی اعتبار سے اگر بات کریں تو شاید یہ پاسبل نہ لگے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے اگر آج سے سپوز 100 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور دوسرا آدمی یہاں بیٹھا رہے، کاش کہ ہم انہیں دیکھ سکتے. لیکن آج کے زمانے میں ہم آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور اس وقت تو انہیں وہ ناممکن ہی لگ رہا ہوگا دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جو ہے وہ کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں. ڈفرنس کے باوجود انڈیا میں بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ. تو سائنس کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو فیکٹس موجود ہیں ہم آج بھی اس کو ڈسکور جس چیز کو کر لیا اسے سائنس کہتے ہیں. جو چیزیں ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے اور ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ہے تو ہم یہ کہیں گے سائنس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ پرابلم فینومینا کا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ کمی جو ہے یہ خود سائنس میں ہے. جسٹ بیکاز ہم نے دوسری دنیائیں ڈسکور نہیں کی ارتھ کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور کہیں زندگی ہے ہی نہیں. بالکل بہت اچھے. اور ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس پورے چیز کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں اگر جو لوگ سائنس سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں کوانٹم فزکس جیسی چیز آ گئی ہے جہاں پر ٹائم جو ہے وہ فینومینا نہیں رہ گیا ہے. کہا کہ ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، بس اگر جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ ہمارے نگاہ میں سب سے فاسٹسٹ چیز اگر سب سے تیز کیا ہے تو ہم کہتے تھے اسپیڈ آف لائٹ. وہ سب سے تیز ہے. اسپیڈ آف لائٹ جو ہے مثال کے طور پہ یہاں سے سورج تک تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ کچھ لگتے ہیں کہ وہاں کی لائٹ یہاں تک پہنچنے میں. لیکن کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ نہیں، اٹ ڈزنٹ نیڈ اے ٹائم، یعنی انسٹنٹلی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آج کے دور میں پروون ہے. اب سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ یہ چیز پاسبل ہے تو کیسے پاسبل ہے اور یہ کہاں ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آج کے دور میں خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہماری ہے، ٹین ایجرز جو ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، وہ شاید اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیں. جو میں کہوں گا کہ یہ مارول اور ڈی سی کی جو جنریشن ہے، جو ملٹی ورس کی بات کرتے ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے زیادہ ایزیلی سمجھ میں آ سکتی ہے. جب ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مثلاً ایک ہی ٹائم لائن میں جو ہے وہ ملٹی ورس میں چیزیں ہو رہی، پیرلل یونیورس کی بات ہوتی ہے. اور اگر بات کیا جائے کہ کیونکہ جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ایک 4D ہے، 4 ڈائمینشنل دنیا ہے. لیکن اگر آپ ڈائمینشنز بڑھتے ہیں تو obviously جو کم ڈائمینشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی 5D میں ہے
اس کو 4 ڈائمینشنز دکھائی دے رہا ہے. میں اس کو سمپلی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ زیادہ ہی ڈی ہو گیا ہے اس میں اور کنفیوژن بہت زیادہ بڑھ گیا, میں اس کو آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. ڈائمینشن کا مطلب کیا ہے, حالانکہ یہ فزکس کا موضوع ہے, نظریہ. جی, اگر آپ مثال کے طور پر اپنے کاغذ پہ, یہ کاغذ ہے, میں اس کو چاہوں گا کہ 4 لکیریں بنا دیں اسکوائر کی طرح, یہ 2 ہے, تو اگر 2D ہو گیا. ہاں, میں اور آسانی سے بتاؤں, یہ میں نے 3 لائن ایسے کھینچ دی ہے ایک کے بعد ایک. جی, تو یہ جو پہلی لائن ہے, جگہ یہ 2 ڈائمینشن ہے, جی, اس میں لینتھ اور بریتھ ہے خالی. جی, اس لائن پہ اگر یہاں پہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے 2D میں, تو اس کو یہ لائن صرف دکھائی دے رہی ہے, یہ لائن نہیں دکھ رہی ہے. جی, کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے صرف یہ ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا ڈائمینشن نہیں ہے. لیکن میں جو ایک 3D میں ہوں, ایک 3rd ڈائمینشن میں ہوں, میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں, مجھے تینوں دکھ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری دنیا بس یہ ایک لائن ہے. بہت اچھے. جی, لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں بھائی, تم کو جو دکھ رہا ہے اس کے بعد بھی ایک لائن اور ہے. بالکل بالکل. اس طریقے سے سمپل سی بات ہے, ممکن ہے کہ ہم کو جو چیز, جو ڈائمینشن نہیں دکھائی دے رہا ہے, ہم اس ڈائمینشن کی بات کر رہے ہوں, یا جو پورا کا پورا واقعہ معراج ہوا ہے وہ اس ڈائمینشن میں ہوا ہے جہاں پہ ٹائم ہماری عقل و فکر ابھی نہیں پہنچی ہے. خود اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھا جائے, جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے, اس میں بھی یہ بات آیا ہے, اور کافی سارے جو آج کے زمانے میں جو پروفیسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فیوچر میں ایٹ لیسٹ ٹریول کر سکتا ہے. یعنی جو لوگ اسپیس میں جاتے ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. جی, اور کہا جاتا ہے اسپیس میں جو لوگ, کہا کیا جاتا ہے, مطلب پروون ہے اسپیس میں انسان کی ایج رک جاتی ہے, ٹائم لائن وہاں کی سلو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی زمین سے صرف آئی ڈونٹ نو 100 150 200 500 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹائم سلو ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی انسان اتنے فاصلے پر کہ جہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری سواری جہاں تک تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہاں تک ایک لمحے میں جا رہی ہے, اگر آپ امیجن کریں کہ اس نے 2-4-10 سیکنڈ بھی ٹریول کر لیا ہو تو کتنے بلینز آف کلومیٹرز ٹریول کیا, تو پھر وہاں پر اگر کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو obviously ٹائم کتنا سلو ہو گیا ہے. جی, تو وہاں سے جا کر کے واپس آ سکتا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ٹیکنیکلی پروون. یہی اس بات کو پروو بھی کرتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ جب میں واپس لوٹا ہوں تو زنجیریں در ویسی کی ویسی ہل رہی تھی, بستر کی گرمی موجود تھی. تو یہ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے. جی بالکل وہی کہ مطلب آج کے دور میں کم از کم یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو بھی تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہے اور اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے کہ انسان کے پاس ابھی پورا علم نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. یہاں تک کہ جہاں ابھی آپ نے علم کا ذکر کر دیا تو معصوم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علم کے 26 حروف ہیں, جس میں سے ظہور امام عصر تک صرف اور صرف دنیا کے سامنے 2 حرف آئیں گے. یعنی ہماری یہ تمام تر ٹیکنالوجی اور نانو فزکس جس کو ہم عروج سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ اڑ گئے ہیں اور نہ جانے کیا کر لیا ہے. میں ایک سمپل سے ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, اور یہ ساری کی ساری فزکس آج کی جتنی بھی ترقی ہے وہ میں اس کا جواب چاہتا ہوں خالی. قرآن فرماتا ہے جناب سلیمان کے واقعے میں کہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے تخت بلقیس کون لا کر کے دے گا. جن بھی موجود ہیں, انسان بھی موجود ہیں, مخلوقات ساری کی سارے آپ کی رعایا ہے, سب موجود ہیں. وہاں پر ایک بشر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کو ایک پلک جھپکنے میں پیش کر دوں گا. کہاں؟ فلسطین میں, یروشلم میں. کہاں سے؟ یمن سے, ملک سنا سے, ملک سبا سے. اب بتائیے سبا سے, ملک سبا سے فلسطین جو ہے وہ تقریباً آپ گری سے گری حالت میں 1000 کلومیٹر آپ مان لیجیے, 1000 کلومیٹر ان اے بلنک آف این آئی, کہ پلک جھپکنے میں. جی, اگر ہماری ٹیکنالوجی اتنی تیز ترار ہو چکی ہے تو کیا ہمارے پاس آج کے دور میں کوئی ایسا ایگزامپل ہے؟ بہت اچھے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہو چکی ہے اور اس پہ ہر آدمی اعتبار یقین رکھتا ہے. جی, تو ابھی ہم اس میں بھی نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ آصف بن برقیہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے پہنچ چکے تھے. تو ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا کہ ہم آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں. بہت اچھے.
ہمارے یہاں تو امیزون پہ آپ آرڈر کریے تو بتاتا ہے کل آنے والا ہے، آتا ہے 4 دن بعد. جی یعنی عقل کے اعتبار سے کوئی اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں اٹھا سکتا ہے کہ نہیں یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ تو ممکن ہے کہ ہاں اس کی کیفیات جو ہے جو سفر ہوا ہے اور اس میں جو واقعات ہوئے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے. بالکل بالکل وہی والی بات جیسا میں نے ابھی کہا کہ اس بات کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہے کہ کہیں اور زندگی نہیں ہے، لیکن ابھی ڈھونڈ نہیں پائے ہیں، اس وجہ سے اس کو یقین سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو آغا کیونکہ اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سفر جو ہے بڑا آسان لگتا ہے، کیونکہ ہم بھی جب خواب کے منزل میں ہوتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے ہماری روحوں کے ساتھ، اور ہمیں سب کچھ پاسبل لگ رہا ہوتا ہے خواب میں. آنکھ کھلنے کے بعد لگتا ہے ارے کیسا عجیب و غریب خواب تھا. تو یہ سفر کیا رسول اللہ کو صرف روحانی اعتبار سے ہوا تھا؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے بات کی جائے تو سب کچھ پاسبل لگتا ہے، جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑی سی بیریئرز لگنے لگتے ہیں. تو کیا یہ معراج کا جو سفر تھا یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا یا دونوں تھا؟ تو دلائل کے ساتھ اگر میں آپ کو کہوں آپ پروف کریں تو کیسے بتائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک روحانی سفر تھا تو روحانی سفر تھا تو اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ انسان کو خواب میں ہم نے دنیا کی ہم بھی نہ جانے کہاں سیر ہم کئی بار دیکھتے ہیں ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں اور یہ تو ہمارے لیے بھی کوئی معمولی بات ہے. لیکن جو اہتمام جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے، اور ایک دو دلیل بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی دلیل جو قرآن نے خود ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے بندے کی روح کو یہ سفر کرایا. جب ہم کہتے ہیں بندے کو سفر کرایا تو اس میں آٹومیٹکلی روح بھی آ جاتی ہے، بنا روح کے تو جائے گا نہیں، وہ جنازہ اس کا جا نہیں رہا ہے. لیکن اگر ہمیں روح کو ٹریول کرانا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک انڈیکیشن دینا ہوگا کہ نہیں دیکھو یہ سفر جو تھا یہ روحانی تھا. بٹ سنس دیر از نو انڈیکیشن کہ ہم یہ ریجیکٹ کریں یا ایکسکلوڈ کریں کہ نہیں یہ سفر روحانی تھا، ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. جب چونکہ یہاں پہ دلیل نہیں ہے تو ہمیں اس کو ایز اٹ از ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ تو ہو گیا آیت. دوسرا مسئلہ جو ہے جو اس کی روایت کا مسئلہ ہے. روایت میں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جب بھی میں جناب سیدہ کے نزدیک آتا ہوں تو مجھے وہ خوشبو ملتی ہے جو مجھے جنت کی خوشبو تھی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر تو روحانی ہو سکتا ہے، تو روح کے پاس خوشبو کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. ٹیسٹ نہیں، جو سینس جو ہے جو آپ کے 5 سینسز ہیں وہ جسمانی خصوصیات ہیں، وہ روحانی خصوصیات نہیں ہیں. کچھ اور ہوگا وہاں پہ جو اس کی خصوصیات ہے روح کی. تو اس میں ٹیسٹ اور سینس اور یہ سب نہیں ہے. دوسری دلیل کیا ہے کہ پیغمبر کو جو درخت طوبہ کا جو پھل عطا کیا گیا تھا، جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں میں نے اسے کھایا، جس کی وجہ سے وہ نطفہ بنا جس سے جناب فاطمہ کی تخلیق ہوئی. تو اگر روحانی ہوتا تو اثر اس کا روح میں رہ جاتا، یہ جسمانی اثرات اس کے نہ ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر تھا یہ جسمانی سفر تھا، یہ صرف اور صرف روحانی یا تخیلاتی سفر نہیں تھا. سب سے اہم جب رسول اللہ کو جناب جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ آپ یہاں سے اب آگے بڑھیں، میرے بالوں پر جل جائیں گے، تو آپ اپنی نالین مبارک اتارنے لگے. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. روح تو نالین نہیں پہنتی، وہ نہیں پہنتی ہے. پھر اس کے بعد اگر روح کو لے جانا تھا تو پھر براق کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی بہت اچھے ہے. پھر پیغمبر کی یہ کہنا کہ میں جب لوٹا تو کنڈی ہل رہی تھی. ہاں تو روح اگر لوٹی ہوتی تو بستر تو کھڑکی سے کہیں چلی جانا چاہیے تھا، دروازے سے کیوں گئی؟ یا بستر پہ نرمی، تو بستر پہ کم سے کم جسم ہونا چاہیے. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ورنہ جہاں سے اگر روح نکل کے گئی ہے تو پھر جسم تو بستر پہ تھا. تو یہ گرماہٹ کا جو کہا جاتا ہے کہ میں گیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اسی عالم میں واپس آ گیا اور ابھی جو ہے اس کی جو گرمش تھی وہ باقی تھی. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو سفر تھا وہ سفر جسمانی سفر تھا. پیغمبر نے فزیکلی جا کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھا. اور اس پہ جو ہے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بعض فلاسفہ اور ڈفرینٹ ریلیجن کی باتیں جہاں پر کی گئی تھی جہنم اور جنت کے سلسلے میں، اس کی کیفیت کیسی ہے. تو اس میں بڑی ہی اچھی بات اس میں کہا، اور یہ وہی بات ہے جو ڈیمنشنز کی بات کہا جائے کہ مثلا جب تک ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ
اپنے ماں کے شکم میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ساری کی ساری کائنات یہی ہے، جبکہ اس شکم کے باہر نہ جانے کتنی بڑی کائنات ہے کہ وہ سمجھتا ہے، اس نے دیکھا نہیں، اسے یقین نہیں ہے، تو اسے لگتا ہے کہ نہیں بس یہی تک ہے. تو ہم نے چونکہ نہیں دیکھا ہے بالکل، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ جو 600-700 کروڑ لوگ دکھائی دے رہے ہیں بس یہی ساری دنیا ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے. ہم نے بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں اور ہم نے نہ جانے کتنے آسمان میں راکٹس بھیجے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بھیجے. میں اتفاق سے ایک چیز کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک جن لوگوں کو سرچ کرنا ہے وہ سرچ کریں. ناسا کے 2 مشنز ہیں، ایک ہے وائجر 1 اور ایک ہے وائجر 2، جو تقریباً 60s اور 70s میں انہوں نے آسمان میں چھوڑے تھے، جو انسان کا سب سے بڑا کارنامہ رہا ہے اور انٹرسٹیلر جسے کہا جائے اس کی ٹریولنگ رہی ہے. اور ابھی بھی وائجر 1 اور 2 حالانکہ اس کا سگنلز لاسٹ ہو گئے ہیں، اور کہاں لاسٹ ہوئے ہیں؟ تقریباً 20 بلین کلومیٹرز کے بعد. اللہ اکبر. تو انسان کی کائنات 20 بلین کلومیٹرز تک تو انسان رینج پکڑ ہی رہا ہے، پہنچ ہی گیا ہے. جی جی. تو آپ سوچیں کہ وہاں تک کی خبر ہم کو ہے تو کائنات کتنی بڑی ہے اور کہاں تک ہم نہیں پہنچے. بے شک بے شک. آغا میں یہاں سے بات جو ہے وہ تھوڑی سی امیر المومنین کے اعتبار سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مشہور نقطہ، مشہور فضائل امیر المومنین کی شان میں جو ہم مجلسوں میں، محافلوں میں سنا کرتے ہیں کہ پس پردہ جب پروردگار عالم نے اپنے عبد سے اس وقت بات کی جب اسے کوئی اور آواز نہیں آ رہی تھی تو وہ لہجہ امیر المومنین علیہ السلام کا تھا. یقیناً ہمارے عقیدے کا یہ ایک بہت ہی اہم یوں کہہ لیجیے پہلو ہے اور اس پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن میں بات اپنے دیگر برادران کے اعتبار سے کرنا چاہ رہی ہوں. عالم اسلام میں اگر ہم شیعہ فرقے کے علاوہ کسی اور کی بات کریں تو کیا یہ بات اور دیگر کتب میں بھی ملتی ہے کہ یہ لہجہ امیر المومنین کا تھا؟ یہ وہ بات ہے جو متفقن علیہ ہے. یعنی تمام اہل عالم میں، تمام اہل اسلام میں یہ بات سب کے یہاں متفق ہے کہ پیغمبر نے جب گفتگو کی یا جو پیغمبر کو جو آواز آئی وہ لہجہ امیر المومنین کا تھا. اور نہ صرف یہ کہ لہجہ بلکہ ہاتھ بھی جو برآمد ہوا، یہ ہاتھ والی بات جو ہے وہ یہ مشکوک ہے. جی اس کی کوئی روایت اس طریقے سے نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہاں پہ کوئی شخص تھا. نہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہے وہاں پر گفتگو مولائے کائنات کے لہجے میں ہوئی. خود پیغمبر کو اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ پوری کائنات میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کون ہے، تاکہ میں تم سے اسی لہجے میں، اسی لب و لہجے میں اور اسی آواز میں بات کروں تاکہ تمہیں خوف محسوس نہ ہو. اور میں نے تمہارے دل میں دیکھا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مولا کائنات کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یا محمد، جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے ویسے ہی علی کو تمہارے نور سے خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی انا و علی من نور واحد، کہ ہم میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. یعنی کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی بھی فرقے میں کہ یہ لہجہ جو رسول اللہ نے سنا وہ امیر المومنین کا ہی تھا. بہت عمدہ ہے. دوسرا سوال آغا جو ایسی کیا کہیں گے کنٹینیویشن سے ہٹ کے ہے کہ جب آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا تو تذکرہ ہوا جنت و جہنم کا. ایک سوال جو بڑا جنرل آؤٹ آف کیوریوسٹی، تجسس کے اعتبار سے میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جنت و جہنم کی تقسیم تو محشر میں ہونی ہے، تو یہ لوگ کون تھے جنہیں جنت و جہنم میں رسول اللہ نے دیکھا؟ یعنی ابھی جب تقسیم کیا ہی نہیں گیا ہے جنت و جہنم کو تو پھر یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی جگہ ہے جسے جنت و جہنم کہا گیا؟ اس میں بھی دیکھیے علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ برزخ کی منزلیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ برزخ کی منزل میں بھی انسان کو بہرحال عذاب جھیلنا ہے. اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہم اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وعدہ ہے شفاعت کا، لیکن وعدہ شفاعت جو ہے وہ محشر کا ہے، وہ برزخ کے بعد کا مرحلہ ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا انتظام خود کرنا ہوگا. اور انسان جو ہے وہ ہر لمحہ جنت بھی بناتا ہے اور جہنم بھی بناتا ہے. اگر اس کا عمل ایسا ہے کہ جو اس کو وہاں جا کر کے جنت ملے گی تو اس کا انتظام ابھی سے ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے مثلا کچھ برے اعمال انجام دیے ہیں تو پھر جہنم کا انتظام ابھی سے. تو ٹیکنیکلی وہ ایگزیکیوشن موڈ پہ ہے
اور اس کو جسے کہا جائے کہ کمانڈ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے ملتا ہے، کہ جیسے کوئی ایک مشین ہے، جیسے کوئی کمپیوٹر ہے، وہ کام کرتا ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈیٹا انپٹ کرنا شروع کیا اور وہاں پر ریزلٹ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. لیکن اگر ہم کوئی چیز یہاں پہ ایڈٹ کریں گے تو ریزلٹ میں بھی آٹومیٹکلی ایڈیٹنگ ہو جائے گی. تو ہر لمحہ آپ جنت و جہنم خود ہی اپنے لیے یہاں پہ بنا رہے ہیں، اور ہر لمحہ جو ہے وہ آپ ایڈٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس میں سیلیکٹ آل بھی ہے. آغا اب یہ سوال سب سے اہم جسے ہم کہہ لیں کہ رسول اللہ کے لیے اتنا کچھ انتظام کرنا اور اس شان و شوکت کے ساتھ آپ کو وہاں بلانا کہ جہاں کوئی کبھی نہیں پہنچا ہے، نہ آپ کے بعد کبھی پہنچے گا، یعنی اپنے آپ میں اتنا مخصوص ہے یہ سفر معراج کہ صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے ہے. تو یہ سفر در حقیقت جب اللہ نے آپ کو کروایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی یوں کہہ لیں کہ سب سے اہم وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس کی دو اہم وجہ کہہ سکتے ہیں. ایک وجہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ لِنُرِيَهَا آیَاتِنَا، میں نے پیغمبر کو اس عرش معلیٰ پہ بلایا تاکہ میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی آدمی کو جب پہچاننا چاہتے ہیں نا، تو جب ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں اور پھر وہ جب اپنے اسرار کو، اپنے راز کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو اور بہتر طریقے سے پہچاننا شروع کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم اللہ سے نزدیک ہوں گے، اسی طریقے سے پیغمبر کو بھی اللہ نے بلایا کہ جتنا زیادہ میں ان کو اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو دکھاؤں گا اتنا زیادہ یہ مجھ سے نزدیک ہو جائیں گے. اور یہی منزل تھی کہ آپ کو ہر جگہ دکھاتے 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 اور اپنے اتنے نزدیک بلایا کہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پھر قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل ہے. تو پہلا مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ ہے خود جناب سیدہ کے سلسلے سے. آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اور انبیاء کا جو سلسلہ رہا ہے ولادت کا، ائمہ کا جو سلسلہ رہا ہے ولادت کا، اس میں اور جناب سیدہ کی خلقت میں ایک الگ اہتمام ہے. بالکل. جناب پیغمبر کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو نور نبوی ہے وہ جناب آدم سے وہ منتقل ہوتا گیا، جناب شیس میں گیا، جناب نوح، جناب ابراہیم، اور پھر آگے بڑھتا گیا اور آخر میں پیغمبر کی ولادت ہوئی. جی. لیکن جناب سیدہ کا جو سلسلہ ہے، جناب سیدہ کی ذات کو اللہ نے اتنا زیادہ پاک و پاکیزہ رکھا ہے کہ وہ کسی بھی صلب سے نہیں گزرا سوائے رسول کے صلب سے. سبحان اللہ. تو اس کا ایک الگ ہی اہتمام اللہ نے کیا ہے. اب کیا وجہ تھی یہ خود خدا جانتا ہے. لیکن آپ یہ اس کو دوسرے انداز سے اگر میں کہوں کہ شاید اس کو اس نور کے اندر ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کسی اور جگہ بھیجا ہی نہیں، اور سیدھا جو ہے وہ پیغمبر کو. نور اس قدر بلند تھا کہ اس کے لیے ظرف رسول اللہ جیسا چاہیے. آپ کی بات بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور اس پہ بھی ایک دلیل بھی دوں گا. ابھی آپ دیکھیں جب یہ پہنچا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوا کہ عام طور پہ جناب جبرائیل موجود تھے، آیات قرآنیہ ہمیشہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے زمین پر گئی ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی آ جاتا. لیکن جب کوئی میسج امپورٹنٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پھر آدمی کسی اور کے چیز کو بیچ میں وہ کنیکشن نہیں بنایا جاتا ہے، کسی اور کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا ہے. پھر بہت زیادہ سیکرٹ کوئی چیز ہوگی یا بہت زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوگی تو ڈائریکٹ انسان کو دی جاتی ہے. جی. جیسے ہم خود اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، یہ چیز بیٹا دیکھو فلاں کے ہاتھ میں ہی دینا، کسی اور کو مت دینا. جی بالکل بالکل. تو اللہ نے ایک عجیب مخصوص اہتمام کیا ہے جناب سیدہ کے حوالے سے. اور میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ جہاں پہ یہ میں بھی اس چیز کو پڑھتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کا مقام اور ان کی عظمت پیغمبر کی وجہ سے تھی، یعنی یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی چونکہ بیٹی تھی اس لیے بڑی ویلیو تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کی دو دلیل. ایک دلیل یہ کہ جناب اگر بیٹی کا مسئلہ ہوتا تو بعض لوگوں کیا یہ کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ تھی، یا مثلا خود پیغمبر کے بہت سارے بچے تھے،
تو ہر کے لیے جناب پیغمبر کو عرش پہ نہیں بلایا. جناب قاسم موجود تھے, جناب ابراہیم تھے, یہ فرزندان پیغمبر ہے, کسی کے لیے عرش پہ نہیں بلایا گیا. لیکن جناب فاطمہ کے اہتمام یہ تھا کہ جناب فاطمہ کے نور کے لیے جناب پیغمبر کو عرش پر بھیجا گیا یا بلایا گیا. ایک دلیل یہ. دوسری چیز کہ ہمیشہ جو ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے, ہم نے کیا دیکھا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ عرض کر دوں کہ جتنی بھی گفتگو پیغمبر کی اور خدا کی ہوئی ہے عرش پر, وہاں پر ہر جگہ پیغمبر کو اللہ نے یا احمد کہہ کے پکارا ہے, یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. اسی لیے پیغمبر کا عرش پہ نام احمد ہے اور زمین پر نام محمد ہے. تو وہاں پر یا احمد اس طریقے سے پیغمبر کو اللہ نے صدا کی ہے. اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی انٹروڈکشن ایسے ہونا چاہیے کہ مثلا جناب سیدہ جو ہیں وہ پیغمبر کی بیٹی ہیں, لیکن جب آیت تطہیر کا نزول ہوا بالکل, اور آپ عرش معلیٰ پر موجود ہیں, جناب جبرائیل پوچھتے ہیں کہ وہ من تحت الکسا, کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام کائنات ان کے لیے بنائی ہے. تو ٹیکنیکلی طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا, کہتا خدا کہ میں نے جس میں مثلا پیغمبر ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے داماد ہیں, ان کے نواسے ہیں, اس طریقے سے انٹروڈکشن ہونا چاہیے تھا. کیونکہ انٹروڈکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کو زیادہ پہچانتا ہے. جی بالکل. مثلا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں, بہت اچھے. یہ نہیں کہ یہ بیٹے جن کو دیکھ رہے ہیں ان کے والد صاحب یہ ہیں. جی. تو جس کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں اس کے ذریعے سے انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو اللہ نے عرش پر جب پہچانوانے کی باری ہوئی تو وہاں پر جناب فاطمہ کے ذریعے سے انٹروڈکشن کروایا. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہے, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر جو ہے فاطمہ کے بابا ہیں. بہت عمدہ نقطہ ہے آقا, بہت. تو آپ ان کی, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے. اور یہ دو انڈیکیشنز ایسے ہیں جس کے ذریعے سے آپ یہ سوچیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ معراج کا پورا اہتمام تھا ہی اسی لیے کہ نور فاطمہ کو زمین پر آنا تھا, زمین پر بھیجنا تھا. بہت عمدہ ہے. آقا میں آپ سے ایک کنکلوزیو, ایک بالآخر یوں کہہ لیجیے کہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ مانگتے ہوئے, جز مانگتے ہوئے یہ سوال کروں کہ کیا ہم اور آپ جیسا عام انسان, گناہگار انسان بھی معراج جیسی منزلت کو پا سکتا ہے؟ دیکھیے, ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک ظرف ہوتی ہے. اور مثال کے طور پر کوزے میں سمندر کو نہیں اکٹھا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم کوزے بھر کا پانی تو بھرا جا سکتا ہے. تو ہر انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمال اور وہ عروج یقیناً حاصل نہیں ہو سکتا. انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوا تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ سب کو ملا ہم کو نہیں ملا. نہیں, سب کو نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا سوائے ذات یقیناً حضرت پیغمبر کے. لیکن اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ پیغمبر نے ضرور ارشاد فرمایا ہے, وہ ہے نماز کے سلسلے میں, جسے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن, کہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے. اور اگر آپ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو یاد ہو کہ آخر میں ہوتا کیا ہے, کہ ہوتا وہی ہے کہ جب پیغمبر عرش اعلیٰ پہ پہنچتے ہیں تو وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر اب کوئی نہیں ہے, تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پہنچنے کے بعد خدا سلام کرتا ہے. اور جب ہماری نماز اپنے آخری مرحلے پہنچتی تو وہی سلام دہراتے ہیں, وہی سلام دہراتے ہیں. یعنی اب آپ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی, میں کیا کروں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ معراج پہ پہنچنے کے بعد آپ کسی بندے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں. آپ خدا کے سامنے موجود ہیں, آپ خود جو ہے وہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی منزل پر ہیں, السلام علیکم کی منزل پہ ہیں آپ. اسی لیے اکثر یہ ہے معصومین علیہ السلام سے متعدد روایات ہیں کہ اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ نماز کے بعد فوراً دعا کریے. آپ واجب نماز کے بعد اگر کوئی پریشانی ہے آپ 2 رکعت نماز اللہ کی قربتاً اللہ پڑھیے, دعا مانگیے, مستجاب ہونا لازمی ہے, آپ اس کی بارگاہ میں موجود ہیں. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو اس انداز سے سمجھتے ہیں, ہم اس کو لے لیتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. جی ہم اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں, اس انداز سے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ان چیزوں کی باریکیوں کو.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالی ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا اور تسبیح پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو خدا حافظ سمیٹا چلے گئے. آقا بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اگلی دفعہ جو اپنی نمازوں کو ادا کریں تو اسے معراج سمجھ کر ادا کریں. بہت بہت شکریہ آقا آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین گرامی، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہماری مختصر سی گفتگو کہ جہاں ہم نے بالآخر اس گفتگو کا جز یہی دیکھا کہ وہ منزلت جو رسول اللہ کو پروردگار عالم نے اس شان و شوقت والے سفر کے ساتھ بخشی، وہ ہمارا آپ فقط 2 رکعت نماز کو دل سے ادا کر کے پا سکتے ہیں. اور یہ میری یا مولانا صاحب کی ادنا سی زبان سے نہیں بلکہ کائنات کے سچے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلام ہیں کہ مومن کی نماز اس کی معراج ہے. اور اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.